بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مصائب اور ان کی شہادت کا ذکر کروں گی۔ اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کی 38 ہجری قمری 5 شعبان یا 15 جمادی الاولیٰ کو مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ 12 یا 18 اور مشہور عام سے 25 محرم کو سال 95 ہجری قمری 56 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیے گئے۔ کربلا میں عاشور کے وقت حضرت کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت کا مرکز مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں امام حسن کے پہلو میں ہے۔ حضرت کی امامت کا زمانہ 35 سال ہے۔ یزید سے لے کر ولید بن عبد الملک جیسے ظالموں کے دور میں زندگی گزاری، جو سب سے دشوار ترین زمانہ تھا، جس میں بنی امیہ کی طرف سے سخت مظالم ڈھائے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دوران زندگی بہت زیادہ رنج اور تکلیفیں دیکھیں۔ کربلا میں حضرت پر سخت ظلم و ستم ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مدینہ واپس لوٹے۔ 35 سال کی باقی زندگی میں کربلا کے مصائب کو ہمیشہ یاد کرتے رہے اور ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے اور فرماتے تھے، فرزند رسول خدا حسین علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایک دن حضرت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے چھپ کر حضرت کو دیکھا کہ حضرت سجدے میں پڑے رو رہے ہیں۔ عرض کیا، ابھی تک آپ کے غموں کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس غلام سے فرمایا، اے غلام، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نظروں سے غائب تھا تو مسلسل روتے رہتے تھے اور کہتے تھے، ہائے افسوس کہ میرا یوسف کہاں گیا۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں۔ سورہ یوسف 44۔ جبکہ میں نے اپنے بابا اور رشتہ داروں کے سر قریب سے جدا ہوتے دیکھے تو پھر میں کیوں کر گریہ نہ کروں۔ حضرت سجاد علیہ السلام جناب عقیل کی اولاد کو حضرت جعفر طیار کی اولاد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب حضرت سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، جب ان کے باپ بابا حسین کے ساتھ یاد آتے ہیں تو میرا دل ان کی مظلومیت دیکھ کر جل جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پسر کی جدائی میں دن رات روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں یوسف کے غم میں سفید ہو گئیں۔ میں کیا کروں کہ میرا جو سرپرست تھا، ایک روز وہی میری نظروں سے بالکل دور ہو گیا۔ کسی نے دنیا میں ایسا سکا نہیں دیکھا جو پیاسا دنیا سے گیا ہو۔ عباس دریا پر پیاسے شہید ہوئے۔ اکبر نے اپنے بابا سے پانی مانگا، لیکن صد افسوس کہ وہ اپنے والد سے پانی مانگ کر نا امید ہوئے۔ حضرت امام سجاد کو زہر دینا۔ امام سجاد علیہ السلام کا مقام یہ تھا کہ حجاز والوں نے آپ کی طرف سے معنوی توجہ کی، جس کی وجہ سے ہشام بن عبد الملک نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس نے چند افراد کی وساطت سے حضرت کو زہر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت بستر پر پڑے رہے، علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور شہید ہو گئے۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا، جس زہر کے اثر سے حضرت شہید ہوئے۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو ہشام بن عبد الملک کے حیلے سے اس کے بھائی ولید بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا ہو، یا دونوں اس کام میں شریک ہو۔ دعوت راوندی میں منقول ہے کہ حضرت بستر شہادت پر بار بار فرماتے تھے، خدایا مجھ پر رحم کر کہ تو کریم و رحیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے باپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا بچو اس شخص پر ظلم کرنے سے کہ جس کے بارے میں تم سے انتقام لینے والا خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ حضرت ابو الحسن نے فرمایا، جس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد آنکھیں کھولی اور سورہ واقعہ اور سورہ النفل اور سورہ فتح کی تلاوت کی اور فرمایا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ پورا کیا اور زمین کو
ہمارے لیے میراث قرار دیا اور بہشت میں جہاں چاہیں گے وہاں ٹھہریں گے۔ اہل عمل کی جزا کس قدر اچھی ہے۔ پھر اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بدن پر زخموں کے نشانات۔ جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ 100 گھرانوں کو کھانا پہنچاتے تھے۔ بعض مدینہ کے فقراء نہیں جانتے تھے کہ ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب پتہ چلا کہ حضرت رات کے وقت ناشناختہ طور پر اپنے کندھوں پر غذا اٹھا کر انہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت کے بدن پر نشانات غذا اور طعام کے اٹھانے کی وجہ سے تھے کہ جو رات کے وقت فقراء کے لیے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت کو غسل دینے کے بعد سخت گریہ کیا۔ بعض اصحاب نے حضرت کو دلاسا دیا تو فرمایا غسل دیتے وقت حضرت کی گردن میں توق و زنجیر کے نشانات دیکھ کر حضرت کے مصائب یاد آ گئے جو دوران قید حضرت کو پہنائے گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔